الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ اصطفی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے جمعہ کو ایک انتہائی اہم اور حساس بات ہو رہی تھی، اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے عرض کیا تھا مثال کے طور پر کہ دو دائرے ہیں، ایک دائرہ ایسا ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، اور اس دائرے کے اندر مسلمان ہیں، اور اس دائرے سے باہر یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، دنیا کے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں، اور اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ ہے چھوٹا، اور وہ جو دائرہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور اس دائرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ سنی کہلاتے ہیں، اور اس میں امام ابو حنیفہ، امام احمد، مالک اور شافعی رحمہم اللہ تو ہیں ہی ہیں۔ اصل میں اس دائرے میں ابو الحسن ماتریدی اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس دائرے میں وہ لوگ داخل مانے جاتے ہیں جن کا عقیدہ اہل سنت کا ہے، اور ان دو دائروں کے درمیان جو مخلوق کھڑی ہے وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے اور اہل سنت کے دائرے سے باہر ہے۔ اب اگر کوئی شخص زیادتی کرے، ظلم کرے، تو وہ جو ہندو، سکھ اور عیسائی ہیں ان کو بھی اسلام کے دائرے کے اندر داخل کرے اور اسلام اور کفر کو ایک ہی جانے تو یہ ظلم ہے۔ وہ کہے کہ رحمان اور رام ایک ہی ہیں تو یہ ظلم ہے۔ وہ یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے وہ جنتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اسی طرح جو اہل سنت کے دائرے سے باہر ہیں ان کو اگر کوئی آدمی اہل سنت کے دائرے کے اندر داخل کرتا ہے تو یہ بھی زیادتی ہے، اور اہل سنت کو ان کے دائرے سے باہر نکالے تو یہ بھی ظلم ہے، اور باہر جو کھڑے ہیں انہیں اسلام کے دائرے سے باہر نکالے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اسلام کا دائرہ ہے اور اس کے اندر ایک اور دائرہ ہے اہل سنت کا، ان دو دائروں کے درمیان میں جو مخلوق کھڑی ہے اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے اگرچہ ان کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس کی 3-4 مثالیں رکھتے ہیں جس سے آپ کو صحیح صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جتنے بھی تم صحیح عقیدے بتاتے ہو سب کو مانتا ہوں، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے خاص فرشتے خدا کے خاص انسانوں سے افضل ہیں۔ اور اس عقیدے کے تحت وہ کہتا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ خاص فرشتے خاص انسانوں سے افضل ہیں، تو حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں،
تو ہم اس شخص سے یہ کہیں گے کہ تم اہل سنت میں نہیں ہو، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام فرشتے تو درکنار انبیاء علیہ السلام سے بھی اوپر کا شخص جانتے ہیں، تو تم اہل سنت کے دائرے میں نہیں ہو۔ لیکن کیا اس عقیدے کی وجہ سے کہ وہ کہے جبریل امین حضور علیہ السلام سے افضل ہے، اسے اسلام کے دائرے سے نکال دیں گے؟ یہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ تم مسلمان ہو، لیکن تمہارا مقام اہل سنت کے دائرے میں نہیں ہے، اس سے باہر ہو، جو بھی اس کا نام ہو۔ ایک دوسری مثال آپ دیکھیے، اور یہ پہلی مثال جو آپ کے سامنے رکھی، آپ کبھی کتابوں کا مطالعہ کریں اور کسی صاحب علم سے جا کر پوچھیں کہ یہ تفسیر کشاف کے جو مصنف ہیں زمخشری، یہ کون تھے؟ آج تک 5ویں صدی کا یہ آدمی ہے اور 15ویں صدی ہو گئی۔ 1000 سال میں قرآن کی فصاحت اور بلاغت سے کسی آدمی نے لکھنا ہو، 1000 سال میں یہ شخص بے نیاز نہیں ہو سکے امت پوری، اور اب تک ہر کوئی اس کی کتابوں سے رجوع کرتا ہے، اور وہ صاف اپنی تفسیر میں صاحب کشاف میں لکھتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم درجے کے تھے اور جبریل امین زیادہ درجے کے۔ اس کے باوجود 1000 سال میں کوئی ایک عالم دین ایسا نہیں جس نے کہا کہ زمخشری کافر ہو گیا یا زمخشری اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم سنت کے دائرے سے نکلا ہے لیکن اسلام کے دائرے کے اندر ہے۔ ایک دوسری اس کی مثال لے لیں، یہ جتنے معتزلہ ہیں، اور یہ فرقہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں پیدا ہو گیا تھا، یہ سارے معتزلی اور سارے شیعہ اس بات کے قائل ہیں، اہل تشیع میں جس نے اپنی عقیدے کی کتابیں پڑھی ہیں، ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت قیامت میں جنت میں کہیں بھی نہیں ہوگی، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے، اپنے اپنے درجے کی بات ہے، یہاں تک کہ محشر میں زیارت ہوگی، یہاں تک کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کسی کو ہمیشہ کے لیے ایک مرتبہ اللہ کی زیارت ہوگی، اور کچھ ایسے بھی نیک وقت ہوں گے جو صبح و شام اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، اور جب اپنے گھروں کو آئیں گے تو ان کے چہرے پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوں گے اور نور برس رہا ہوگا، تو ان کی بیویاں پوچھیں گی کہ کہاں گئے تھے، تو بتائیں گے وہ اپنے گھر والوں کو کہ آج تعالیٰ شانہ نے اپنی زیارت کے لیے بلایا تھا، صبح اور شام اب جنت کے اللہ ہی جانتا ہے کہتے ہیں۔ لیکن یہ اہل سنت کے عقائد میں داخل ہے۔ شیعہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت ہوگی ہی نہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل سنت کے دائرے سے نکل گئے، آپ اب کوئی بھی فرقہ ہیں اسلام کے دائرے کے اندر ہیں اور یہاں سے آپ نکل گئے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اور قیامت کے دن کتنے ہی ایمان والوں کے چہرے خوش و خرم اللہ کو دیکھیں گے، بالکل خوشی کی حالت میں۔ ان سے پوچھو کیا دلیل ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا لا تدرکہ الابصار، اور آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہم کہتے ہیں قیامت میں آنکھیں نہیں ہوں گی، وہ جو اللہ کو دیکھنا ہے اس کے لیے آنکھ کی قوت ہی کچھ اور ہوگی۔ یہ بحث ہے، لیکن ادھر بھی آئے گا ادھر بھی آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت سے نکل گیا، لیکن اسلام کے دائرے سے کون سے نکالے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو سارے معتزلہ اسلام کے دائرے سے نکلتے ہیں، اور معتزلہ کی ٹکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تابعین سے ہوئی، تبع تابعین سے ہوئی، کئی سو سال تک مسلمانوں کی اہل سنت کی اور معتزلہ کی بحث چلتی رہی۔ کیا مجال ہے کہ کسی نے انہیں کافر کہا؟ ایک تیسری مثال آپ کے سامنے رکھی، اور شاید آپ میں سے بہتوں کو حیرت ہو، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جادو ہوتا ہے۔
پورا علم ہے، اگر کسی انسان کو آتا ہو تو جادو کے ذریعے وہ لوگوں میں تفریق پیدا کر سکتا ہے، میاں بیوی لڑ سکتے ہیں، طلاق ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں جادو کے ذریعے ہو سکتی ہیں. اور اہل تشیع معتزلہ یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ جادو ہوتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں سرے سے جادو نام کی کوئی چیز دنیا میں پائی نہیں جاتی. یہ تو ہمارے یہاں کے جہلاء ہیں، شاہ صاحب اور فلانے شاہ صاحب اور فلانے شاہ صاحب، اور وہ کہتے ہیں میں مسلک انشیاء ہوں اور جادو بھی، تعویذ بھی، گنڈے بھی. اس کو کوئی کہے اپنے اصل عقیدے کی کتابیں چھان کے دیکھو کیا لکھا ہے. وہاں صاف یہ لکھا ہے کہ ہم فقہ جعفریہ کے ماننے والے جادو نام کی کسی چیز کے قائل نہیں ہیں. ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے. ہم کہتے ہیں آپ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے اہل سنت کے دائرے سے باہر ہو گئے، مگر اسلام کے دائرے کے اندر ہیں. آپ کا مقام یہ ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اہل تشیع نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اہل سنت ہیں. انہوں نے اپنے دائرے کو الگ رکھا. اس لیے ان ساری مثالوں سے سمجھنا چاہیے کہ عقیدے کا اختلاف جو لوگوں کو کفر تک نہ پہنچائے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے تھا. ہم نے جو یہ کہا کہ مرزائی اسلام کے دائرے سے ہی باہر ہے تو ہم نے نہیں نکالا، خود ان کے اپنے عقیدے نے انہیں نکالا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اس معنی میں انکار کیا ہے جو معنی پوری امت میں رائج رہا ہے، پوری امت جسے مانتی. وہ ختم نبوت کو آج تسلیم کر لے تو وہ اسلام کے دائرے میں واپس آ جائیں. کس نے روکا؟ اس لیے امت میں جتنے بھی فرقے آپ کو نظر آتے ہیں اس کی بنیاد تکفیر کی کیا ہے؟ امت میں آخری صدیوں میں دو طرح کے آدمی پیدا ہو گئے ہیں، اور ہمارا تعلق کم سے کم جو آپ سے بات کر رہا ہے دوسرے گروہ سے ہے، پہلے گروہ سے نہیں. آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ جانے، اللہ جانے، لیکن ہم ہمیشہ دوسرے گروہ کی بات کرتے ہیں. آخری ان صدیوں میں بدقسمتی سے لوگوں نے یہ کہا کہ کفر اور اسلام کی بنیاد کوئی فرقہ ہے، اس فرقے کا کچھ نام ہے. ہم دوسرے طبقے کے لوگ کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام کی بنیاد کوئی فرقہ نہیں، عقیدہ ہے. اگر عقیدہ کفر کا ہے تو وہ کافر ہے، عقیدہ کفر کا نہیں ہے تو اس کا ظاہری نام کسی بھی فرقے سے ہو ہم اسے کافر نہیں کہتے. ایک پورا گروہ ہے ان آخری صدیوں میں جو کہتا ہے کہ جس فرقے کا نام شیعہ ہے وہ کافر ہے. ہم کہتے ہیں ایسے نہیں بھائی، بلکہ جس کا عقیدہ کفر کا ہے وہ کافر ہے. ایک خاص فرقے کو آپ کافر مت کہیے، یہ کہیے کہ جس کا عقیدہ ہے. وہ کہتا ہے جی اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن پورا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بالکل بسم اللہ، ہم بھی اس سے کافر سمجھتے ہیں جو قرآن کو ناقص مانتا ہے. ایک کہتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، ہم کہتے ہیں یہ بھی کفر ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں جب یہ اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن پورا نہیں ہے تو اس لیے یہ شیعہ ہے اور اس لیے کافر. ہم کہتے ہیں اس لیے کو چھوڑو، صرف یہ بتاؤ کہ فرد کا عقیدہ کیا ہے. اگر عقیدہ غلط ہے کسی آدمی کا تو ہم مجبور ہیں اسے کافر کہیں گے ہی، اور اگر عقیدہ کسی انسان کا درست ہے، فرض کر لیجیے وہ کہتا ہے قرآن پورا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسلمان ہی تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے، تو یہ بھی کوئی کفر کی بات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت سے تم نکل جاؤ گے اس قسم کی باتیں کرنے سے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کافر ہو گئے. کتنے ہی لوگ ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے افضل جانتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں. کون کہتا ہے یہ کفر کا جھگڑا ہے؟ یہ جھگڑا تو اہل سنت والجماعت سے بھی نکلنے کا نہیں ہے بابا. کوئی آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کم اور علی رضی اللہ عنہ کو زیادہ درجے کا مانے، ہم کہتے ہیں اہل سنت سے بھی نہیں نکلا، اسلام تو پھر دور کی بات ہے. اس لیے یہ دوسری بات ہے جو عرض کرنی ہے.
اور اگر خدا نے توفیق دی تو تیسری بات آئندہ کر کے اس موضوع کو مکمل کر لیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے نزدیک کفر اور اسلام کی بنیاد فرد کا عقیدہ ہے۔ اگر فرد کا عقیدہ ٹھیک ہے تو کسی بھی فرقے سے ہے وہ ٹھیک ہے، اور فرد کا عقیدہ خراب ہے تو ہم کہتے ہیں اہل سنت سے ہیں۔ فرض کر لو ایک آدمی اور کہتا ہے میں خدا کی تقدیر کو نہیں مانتا، تو اسے کون مسلمان کہے گا؟ اہل سنت میں سے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں ہے، بڑا مشکل ہے اس انسان کو ماننا، یہ مسلمان رہا۔ کہتا ہے میں اہل سنت میں سے ہوں، اور کہتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، دجال نہیں آئے گا، حضرت مہدی میں نہیں آنا، یاجوج ماجوج، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور جو ہزاروں حدیثوں کا انکار کرتا ہے، کیسے یہ سنی تو چھوڑ مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے نزدیک کفر اور اسلام کی بنیاد کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں عقیدہ ہے۔ اور جو کہتے ہیں فرقہ ہے، پچھلی 3 صدیوں میں لڑ لڑا کے، ہتھیار اٹھا کے، ایک دوسرے کو مار کے، قتل و غارت کر کے، گلی کر کے کون سی دین اور ملک کی خدمت انجام دی ہے۔ 3 صدیاں گزرتی ہیں اور ہر آنے والا دن مسلمانوں کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب سے علم ختم ہوا اور لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، تب سے یہ بات ہوتی، اور ان ہتھیاروں کے اٹھانے کا حال یہ ہے کہ ہم پشاور گئے اور کتابیں کچھ خریدنی تھیں پٹھانوں کے یہاں، تو ایک بچے سے ہم نے کہا کہ بیٹے یہ کتابیں آپ اگر اٹھا کر پہنچا دیں تو پیسے لے لیں۔ بچہ جا رہا تھا راستے میں اور 2 بچے اور تھے، ہم نے ان سے کہا کہ بیٹے آپ لوگوں پہ پڑھنے کی عمر ہے، کیوں مزدوری کر رہے ہو؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا مولوی صاحب پڑھنے لکھنے سے انسان بزدل ہو جاتا ہے، پھر ہم کافروں کو کیسے ماریں گے؟ یہ وہ بچہ نہیں بول رہا تھا جس نے اس پٹھان کو سکھایا ہے نا کہ لکھنے پڑھنے سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے، یہ وہ زبان بول رہی تھی جو پچھلے 300 سال سے کام کر رہی ہے، اور کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی سوائے لڑائی کے، مارنے کے، خون کے، اور یہ چیزیں اللہ کو نہایت ناپسند ہیں۔ جتنا قصور ان کا ہے اتنا ہی قصور پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ہے۔ ہم لوگوں نے نہ اپنے اسکول بنائے، نہ نظام تعلیم دیا، کہ جتنے اسکول اور کالج زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ اب ہنگاموں میں شرکت نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلام کا اثر ہو گیا ان پہ، اس لیے کہ انہوں نے دین کو ہی سرے سے چھوڑ دیا۔ جب تک لوگ علی گڑھ کی طرح اپنے اسکول نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کو وہ نصاب نہیں پڑھائیں گے جو بیلنسڈ ہے اور صحیح لوگوں کی سوچ پر مبنی ہے، تب تک اس ملک میں کچھ بھی ہو جائے لوگ تبدیل نہیں ہوتے۔ ایک پوری نسل چاہیے جس نے بیلنسڈ ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہو، دین کو بھی کچھ نہ کچھ پڑھاؤ، دنیا کو بھی کچھ نہ کچھ پڑھاؤ، وہ ڈاکٹر انجینئر بھی بنے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اسلام کی بنیادی چیزوں کا بھی علم ہو، کم سے کم قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہو، تاکہ مولوی صاح آیت کچھ اور پڑھیں اور ترجمہ کچھ اور پڑھیں تو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ حضرت اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں بنتا جو آپ کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ فراہ خان نے بنایا نا کراچی، پورے ملک کے علماء فتوا دیتے رہے کفر ہے، یہ ہے وہ ہے، کسی نے پرواہ نہیں کی، اور اب بھی ماشاءاللہ بچے اور بچیاں جاتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اس کے دادا پردادا نے علی گڑھ میں مولانا محمد شوکت علی محمد علی جوہر کے بھائی شوکت علی کو ساتھ لے کے 46 لاکھ روپے لا کے یونیورسٹی کو دیے۔ انہوں نے کہا یونیورسٹی بناؤ، کالج تھا علی گڑھ سے یہ چھوڑ کے گئے تھے، 300 گاؤں خرید کے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی گئی۔ پورے ہندوستان کے علماء فتوا دیتے رہے کافر مردود، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پرواہ نہیں ہوئی۔ علی گڑھ یونیورسٹی نے اپنا کام کیا، 70 تک پاکستان میں علی گڑھ کے پڑھے لکھے فیکٹریز سے اسلام آباد کے، بنگلہ دیش جو بنا تو انہی کی پالیسی سے بنا۔ اچھا ہوا برا ہوا، اس ایک ادارے نے پورے بر صغیر کا براہ راست اور اس واسطے سے پوری دنیا کی سیاست سے اثر انداز ہوا ہے وہ ایک ادارہ، اس لیے 46 لاکھ روپے خان ملا کے دیے۔ آپ کسی کو بڑا بنائیں، اب کہیں
اب جمع کریں آپ 10 کروڑ، 20 سال کے بعد اس ملک کی حالت بدل سکتی ہے، اور یہ تلوار اور گن کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ 300 سال سے لڑ رہے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا، سوائے اس کے کہ مسلمان ذلت میں گئے اور معاشرے سے رواداری مٹ گئی۔ ایک چیز بس رہ گئی، ڈالر، پیسہ کہیں سے آئے، کسی طرح آئے، کتنے ہی ناجائز راستے اختیار کرنے پڑے، دولت ہے تو دید ہے، پیسہ گیا دوستی بھی گئی، مربت بھی گئی، ماں بیٹے کو نہ پہچانے اور بیٹا ماں کو نہ پہچانے، مال کا چکر شروع ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو پیسے کا پتر ہے، جو پیسے کا بیٹا ہے۔ ان اوتو رضو، جب تک تم پیسہ دیتے رہو خوش رہے گا، وَإِلَّمْ تُؤْتُوا سَخِطُوا، اور جب تم نے پیسہ دینا چھوڑ دیا خاندان تم سے ناراض، دوست تم سے ناراض۔ اور آپ نے فرمایا کہ لعنتی آدمی جب اس پہ مصیبت پڑے تو خدا کرے اس کی مصیبت نہ ہو، وَإِذٍ تَقَشْ، اور یہ ملعون آدمی جو پیسے کی وجہ سے لوگوں کو بولتا ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے، فلن تقش، اور اللہ کرے کانٹا نکالنے والا کوئی۔ یہ جو پیسہ خدا بن گیا ہے نا لوگوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بھر کے بددعائیں دی۔ آپ نے فرمایا خدا کرے اس سے مصیبت آئے، اس کی مصیبت نہ ٹلے، اور خدا کرے پاؤں میں کانٹا چپے تو کوئی کانٹا نکالنے والا ہو۔ پیسہ بھی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی تعلق کو جوڑے اور توڑے، محبت ہے، تعلق ہے۔ ہم زندگی کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ اتنی چبھتی ہیں اب یہ چیزیں، پتہ نہیں کیا مدینے میں موت آ جائے، موت خیر جا میں مدینے پہ جا لواں، اس طرح کی نعتیں کیا کیا چیزیں۔ ارے یار لوگوں کو زندگی سکھاؤ، رنگ ہے، خوشبو ہے، جینا ہے، خوشیاں ہیں، اللہ کی راہ میں کام کرنا ہے، بجائے زندگی کے موت کی تلقین اور پیسے کی تلقین۔ پیسہ ہے تو رشتے داری ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر اتنا بھی یاد نہیں رہتا کہ 4 دن اکٹھے رہے ہیں، 2 وقت کھانا کھایا ہے، کبھی یاری تھی، تعلق تھا، ایک دوسرے کی دکان پہ آنا جانا تھا۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کرے کانٹا نہ نکلے اگر چپ جائے جو پیسے کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہے، اور اس پہ مشکل وقت آئے تو اللہ کرے اس کا مشکل وقت نہ چلے۔ اتنی مربت کے لوگ تھے۔ شنکر لال ہندو تھے، دہلی کلاب کے مالک تھے، ملیں چلتی تھی، کروڑوں پتی۔ ہم یہ پڑھیں تو پھر پتا چلے نا، ہم تو وہ پڑھتے ہیں جس سے پیسہ آئے۔ عمر مہندر سنگھ بیدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ایک دن ان کے ساتھ جا رہا تھا دلی، اور راستہ صاف تھا، اور شنکر لال دلی ملک کے مالک اپنے گھر لے جا رہے تھے دعوتی، اور ہم سفر کر رہے تھے۔ تو ایک جگہ دلی میں بالکل راستہ تھا، اور ڈرائیور نے گاڑی اگلی گاڑی سے نکالنی چاہیے کہ اوورٹیک کر کے آگے چلا جائے، تو فوراً شنکر لال نے ہاتھ رکھا اور کہا اس گاڑی کو کراس نہیں کرنا۔ ڈرائیور نے کہا رستہ صاف ہے، کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں رستہ صاف ہے، لیکن تم جانتے ہو پرشاد جی اس میں بیٹھے ہیں، اور یہ دلی کے رئیس اعظم ہیں، اور ان کے دادا نے میرے دادا پر کسی زمانے میں بڑا احسان فرمایا تھا، ہمیں پناہ دی تھی۔ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ آج ان کی اولاد کے سامنے میرے دادا کی اولاد بولے، انہوں نے ہمارا بڑا احترام کیا کسی زمانے۔ یہ انسانیت ہے، یہ احسان مندی ہے، یہ اس کی احسان مندی ہے کہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں، ہمارے محلے میں رہے ہیں، ہمارے گھر میں رہے ہیں، ہمارے فیملی چل رہے ہیں، اس سے مسئلہ سیکھا ہے، اس سے پڑھا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ اب ساری روایتیں ختم ہو گئی، اور یہ کافر اور اسے مارو اور میں ہوں جسے جینے کا حق ہے۔ یہ کیا دین اور تہذیب ہے جس کو لے کے لوگ چل پڑے ہیں؟ اور یہ سارے فتنے کی بنیاد اسی پہ ہے کہ لوگوں نے عقیدے پہ کفر اسلام کے فیصلے کرنے کی بجائے فرقوں کے ناموں پر کفر اور اسلام کے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ تو تھا مذہب کا تعلق جو 2 نشستوں میں ہوا، اس کے بعد اس کا ملک سے کیا تعلق بنتا ہے، انشاءاللہ آئندہ یہ بات کرتے ہیں۔